بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نقماءہ العدون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین وعانی والقاسم محمد اللهم صل على وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللهم صل على ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوهم انہم مسئولون صلوات بالکل بند کر دو بالکل ایک بلند صلوات ہدیہ کریں اللہم صل علی اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں اس سے بھی بلند ممکن ہے سورہ مبارکہ التکاثر آیت نمبر 8 آیت بہت مختصر ہے مگر مکمل ہے میری مراد یہ ہے کہ ایک پیغام مکمل ہے اللہ قیامت میں غیب سے اللہ کی آواز آئے گی پورا محشر سنے گا روکو انہیں ان سے سوال کیا جائے گا محشر میں پوچھا جائے گا یہ ایک آیت دوسری آیت نے سہارا دیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اس دن اللہ کی سب سے بڑی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا محشر میں کیا پوچھا جائے گا اللہ کی سب سے بڑی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا جی توجہ چاہوں گا آج جدید نظام تعلیم والے الحمدللہ اب پاکستان میں کچھ فورموں پر کچھ مراحل کے تعلیمی امتحانی مرحلوں میں اوپن بک ٹیسٹ رائج ہو گیا ہے یعنی یہاں اس کی پریکٹس شروع ہو گئی ہے وہ یہ کہ امتحان گاہ میں پیپر کے ساتھ طالب علم کو وہ کتاب پکڑا دی جاتی ہے جس کتاب سے پیپر بنا ہوتا ہے یہ کتاب بھی تمہارے پاس رہے اور یہ سوال نامہ بھی تمہارے پاس رہے تم اس سوال کو ان سوالات کو اس کتاب سے تلاش کر کے جواب دو یعنی کتاب کھلی کتاب چیٹنگ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دروازے پر یہ جو کرپشن تعلیم کی کرپشن ہے جسے چیٹنگ کہتے ہیں یہ تعلیمی کرپشن ہی بند دروازے پر کوئی چیکنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم تمہیں خود کتاب پکڑا رہے ہیں کہ کتاب ساتھ لے جاؤ یہ جو آج اور یہ باہر کے ممالک میں خاص طور پر یورپین ممالک میں تو یہ رائج ہے اکثر تعلیمی مرحلوں میں امتحانی مرحلوں میں یہ انداز رائج ہے مگر پاکستان میں کچھ افسران کے جو امتحانات ہیں ان میں اس کو شامل کیا گیا ہے اس انداز کو تو یہ آج ہم سے تو آج 1400 سال بعد بھی نہیں سنبھالا جا رہا یہ جدید نظام یہ جدید تصور اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں اور اپنے نبی کی زبان پر پیپر آؤٹ کر دیا تھا میں تو سوال بتا رہا ہوں نا تو میں صلوات پڑھیں ذرا محمد والے ہم تو پہلے سے تمہیں سوال بتا دیتے ہیں کہ تم سے پوچھا کیا جائے گا سرکار دو جہاں نے فرمایا 4 چیزوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا
اور چوتھا سوال وہ سوال ہے کہ اگر اس کا جواب نہیں دیا تو پچھلے 3 سوالوں کے نمبر بھی 0، اور اگر چوتھے سوال کا جواب دے دیا اور پچھلوں میں کمزوری رہ گئی تو پھر تمہیں کم سے کم دوسرے مرحلے میں ڈال دیا جائے گا، تم پاس ہو جاؤ گے۔ وہ 4 سوال کیا ہیں؟ نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال ہوگا ان سنک، بتاؤ اپنی عمر کہاں گزاری۔ توجہ ہے، وقت ضائع کرنے والے ذرا سنبھل کے رہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ وقت ضائع کرنے والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ قیامت میں سوال ہوگا تم نے عمر کہاں گزاری، کہاں بیٹھے، کیا کیا، کیا تم نے اپنا تعلیمی اپنے معاشی بہتری لے کر آئے، تم نے کیا کیا، کہاں تھے؟ یعنی میں اگر اپنی زبان میں سادی زبان میں کہوں تو اللہ قیامت پوچھے گا، مولانا اللہ قیامت میں پوچھے گا کہاں تھے، تم نے کہاں زندگی گزاری، ان سنک، اپنی سن بتاؤ، اپنی عمر بتاؤ کہاں گزاری۔ جی توجہ کر لیا آپ نے؟ پوچھا جائے گا سن کہاں گزارا، عمر کہاں گزاری۔ دوسرا سوال، اب میں یہاں رکنا چاہ رہا تھا لیکن آگے بڑھو۔ دوسرا سوال ان شبابک، بتاؤ اپنی جوانی کہاں گزاری۔ اچھا جوانی سن میں آتی ہے یا نہیں، تھوڑا سا بولیے گا۔ جوانی سن میں آتی ہے نا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ جوانوں سے علیحدہ بات کرے۔ یہ اللہم صلی علی، توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ہاں بارش ماشاءاللہ رحمت برس رہی ہے، ایک صلوات اور پڑھنے با آواز ہے بلند، اللہم صلی علی۔ بات جائے آگے تھوڑی سی اور۔ پہلا سوال سرکار ہوگا ان سنک، تم نے اپنی عمر کہاں گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا ان شبابک، بتاؤ جوانی کہاں گزاری۔ اتفاق ہے کہ مجلس میں جوان بھی تشریف فرما ہے، ہاں یہ دن کی مجلس ہے نا تو اس لیے تھوڑی سی نسبتاً جوانوں کے لیے مشکل وقت ہے۔ یہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے اپنی جوانی شباب کہاں گزارا۔ ایک جوان میرے مولا امام جعفر صادق کے سامنے آیا، حضرت نے اسے پوچھا کون ہو، کیا کرتے ہو؟ کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ حضرت نے فرمایا کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے اپنے اس شیعہ جوان سے پیار نہیں ہے جو کچھ نہیں کرتا۔ فارغ رہنے والا جوان اہل بیت سے محبت کا تقاضا پورا نہیں کرتا۔ کرو کچھ خدمت، محنت، مشقت، تعلیم، ہنر، کچھ بھی جوان جو کر سکتا ہے اسے جوان کو کرنا چاہیے۔ ان شبابک، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ تیسرا سوال بتاؤں ان مالک، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، آیا کہاں سے تھا، گیا کہاں۔ یہ مال کی آمد و خرچ یہ پروردگار عالم قیامت میں سوال کرے گا۔ یاد رہے میرے بچوں جوانوں، فرش عزائے حسین پہ بیٹھنے والا حرام نہیں کھاتا۔ توجہ ہے اپرات کی؟ سب سے بڑی رکاوٹ اہل بیت کی معرفت میں، بہتری میں، اہل بیت کی، ایک تو ہمیں اہل بیت ملے ہیں اپنے آباء و اجداد سے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے پردادا ایسے تھے، ہمارے ابا ایسے تھے، ہمیں گھر میں عزاداری، گھر میں اہل بیت ملے ہیں۔ یہ ایک عطا پروردگار ہے۔ میرے کچھ سنی بھائی بھی مجلس میں آئے ہوئے ہیں، کچھ سنی فیملیوں کے عزیز تشریف فرما ہیں، اور پھر ہمارا تو یہاں حسن ہے کہ ویسے بہت بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میں تو سنی ہوں میری بیوی شیعہ ہے، تو یہ بیگمات کا بڑا کارنامہ ہے، سنبھالا ہوا ہے بہت کچھ۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی اور آل نبی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ بات تھوڑی سی آگے بڑھے۔ مال کہاں سے کمایا، یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ پیسہ کہاں خرچ کیا۔ عزیزو، اتفاق ہوا ہوگا آپ میں سے کسی کا اس دفعہ پی ٹی وی پر شام غریبہ کی مجلس، اس میں الحمدللہ کوئی 1 گھنٹے کی گفتگو میں 3 منٹ کی ایک گفتگو شاید ان کا تقاضا تھا، انہوں نے کاٹ دی۔ جو کاٹ دی میں وہ آپ کو یہاں سنا دیتا ہوں۔ وہ ان کا ظاہر ہے 3 اداروں سے وہ سننے کے بعد اس کی ایڈیٹنگ اور پتہ نہیں کیا بولتے ہیں آپ لوگ،
وہ کاٹ پیٹ اور پھر اس کو فائنل کرنا، وہ ہوا، مجلس ہوئی، نشر ہوئی، اور الحمدللہ فلسفہ خودی علامہ اقبال کی، اس پر ہم نے بات کی کہ علامہ اقبال نے فلسفہ خودی کیا دیا ہے۔ ظاہر ہے سرکاری اسٹیٹ کا چینل ہے تو سب کے لیے کامن بات بھی ہونی ہے، اور پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی پیش ہو، مجلس میں نہ ہو تو کہاں ہو، ایسا ہی ہے نہیں؟ تو وہ جو جملے 4-5 کارڈ دیے میں سنا دیتا ہوں جو اس وقت میرے مضمون میں ہے۔ مال کہاں سے کمایا، مال کے بارے میں سوال ہوگا، یہ آیا کہاں سے، گیا کہاں، یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر پاکستان کو دوبارہ سے ایسا ہی کرنا ہے جیسا پاکستان بنتے وقت تھا، یا پاکستان کو ترقی پذیر ممالک میں، ترقی یافتہ ہونا تو ابھی دور کی بات ہے، ہم ابھی ترقی پذیر بھی نہیں ہیں، تھوڑا گردن ہلا دو میری بات جاری ہے، ہم ابھی ہم ترقی قبول کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ بڑے بڑے پروجیکٹ آئیں گے بھائی ہم سنبھال ہی نہیں سکتے، ہم اہل ہی نہیں ہیں۔ بڑے بڑے سرمایہ گزار آئیں گے کہ ہم یہ لگا دیں وہ کر دیں، آپ کہیں گے ان سے کہا جائے گا ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم یہ بڑے بڑے منصوبے اپنے ملک میں بنا سکیں، ہم پذیرش کے قابل نہیں ہیں، ہم ترقی قبول کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ترقی قبول کرنے کے بعد بہت مدت گزرتی ہے ترقی یافتہ کاموں میں، تب ملک ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ ہمارا ملک ترقی یافتہ تو ابھی آپ چھوڑیے، ہم ترقی پذیر بھی نہیں چھوڑے گئے، یعنی ہمیں ایسا کر دیا ہے کہ ہم ترقی پذیر بھی نہیں ہیں، توجہ ہے نا؟ تو ہمارے ملک کا جو مسئلہ ہے یہ جو مسئلہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یا اور 50 مسئلے جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا حل 4 فارمولوں میں اور 4 عنوانوں میں نہفتہ اور پوشیدہ ہے۔ ہمارے ملک کا مسئلہ دیکھیے، جب تک مرض پتہ نہیں چلے گا علاج کیسے طے ہوگا؟ پہلے تشخیص مرض کا کام ہوتا ہے نا، پھر علاج مرض کا کام ہوتا ہے۔ اب معلوم ہے جی خوب دوا دارو ہو رہی ہے، خوب دوائیاں دی جا رہی ہیں، علاج معالجہ ہو رہا ہے، مرض نہیں پکڑا اب تک۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ یہاں آپ کی سماعتیں بھی اور میں بھی آپ کو چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کچھ دیر رہوں۔ کل کا طبیب تشخیص مرض کا کام بھی کرتا تھا، اور آج کا کل کا طبیب تشخیص مرض کا کام بھی کرتا تھا اور علاج مرض کا کام بھی کرتا تھا۔ آج طبابت جدید ہو گئی ہے، یعنی اب تشخیص مرض کا ڈاکٹر علیحدہ ہوتا ہے اور علاج مرض کا ڈاکٹر علیحدہ ہوتا ہے۔ پہلے چیک اپ ہوگا، پہلے ٹیسٹ ہوں گے، پہلے رپورٹس بنیں گی، پہلے بدن کی فائل بنے گی، پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب طے کریں گے کہ ان کے بدن میں کیا زیادہ ہے اور کیا کم ہے، اور پھر کم جو ہے اسے اس کے مقدار تک لانا ہے، جو زیادہ ہے اسے کم کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ دوائیوں کی تشخیص، دوائیوں کے تعین کرے گا، یعنی تشخیص مرض پھر علاج مرض، ایسا ہی ہے۔ میں عزیزو آپ کی خدمت میں اپنی عقیدت کا اظہار کروں، اللہ نے معاشرے کے علاج کے لیے 2 طبیبوں کو قرار دیا، ایک نے تشخیص مرض کا کام کیا اور ایک نے علاج مرض کا کام کیا۔ امام حسن نے صلح کر کے تشخیص مرض کا کام کیا، معاشرے کو بیماری کیا ہے، اور جب میرے مولا حسن نے بیماری طے کر دی کہ معاشرے کو غفلت کی بیماری ہے، تو امام حسین نے کربلا میں ہاسپٹل بنا دیا، شفا خانہ بنا دیا۔ بھائی جتنی زور سے انہوں نے نعرے کا صلوات کا کہا ہے، اتنا تو اونچا پڑے نا صلوات۔ امام حسین نے کربلا میں شفا خانہ بنایا اور میرے مولا حسین نے علاج مرض کا کام کیا۔ غفلت کی بیماری امت کو لگ گئی ہے، غفلت کی بیماری سے نکالیں گے حسین۔ بڑے بڑے لوگوں کے چہروں پہ نقابیں ڈلی ہوئی تھی، بڑے بڑے لوگوں نے چہروں پر نقابیں ڈالی ہوئی تھی، کربلا مجرموں کی نقابیں کھینچنے کی جگہ۔ توجہ کر لی؟ تو پہلے تو مرض پتہ چلے نا کہ مرض کیا ہے۔
اور پھر علاج کی طرف جائیں گے. اور یقین جانیے کہ جیسے کل اہل بیت نے معاشرے کا علاج کیا, آج ان کا ذکر معاشرے کا علاج کرے. کیوں بار بار مجلس, کیوں ہر بار مجلس, کیوں یہ پکے پکے آپ نے RCC کے امام حسین کے خیمے بنائے ہوئے ہیں؟ کربلا میں کپڑے کے خیمے جلائے تھے, دنیا میں پکے خیمے بن گئے. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ ایک مکمل یونیورسٹی کا ایک کیمپس ہے. امام حسین نے سن 61 ہجری میں جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی, یہ امام بارگاہ اس کا کیمپس ہے. یہ صبح سے رات تک کلاسیں ہو رہی ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور کلاس کا انداز بھی اپنا ہے. آنے والا یہ بچہ بھی ہے, آنے والا وہ جوان بھی ہے, وہ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں, وہ پولیٹیشن بھی ہے, وہ قانون دان بھی ہے, وہ عالم دین بھی ہے, وہ زمیندار بھی ہے, وہ فیکٹری کا مالک بھی ہے, فیکٹری کا نوکر بھی ہے. اور ہر آنے والا جوتیاں اتار کے آ رہا ہے. باہر آیا ہے 2 کروڑ کی گاڑی میں, مگر جب یہاں آیا تو جوتیاں یعنی دنیا اتار دی. جی مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. اپنی جوتیاں, اپنی دنیا باہر چھوڑی, یہاں سب فقیر ہیں. اس سے زیادہ نظام تربیت اور کیا ہوگا؟ بڑے بڑے لوگ اپنے آپ سے, اپنے ہاتھ سے نکل رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے لوگ اپنے ہی ہاتھ میں نہیں ہوتے, لیکن اگر انہیں قابو کرنا ہے اپنے آپ کو کہ میں کیسے قابو ہوں گا, تو اس قابو کرنے کی جگہ, کنٹرول نفس کی جگہ, اپنی بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالنے کی جگہ, اپنے بفرے ہوئے جانور کو سنبھالنے کی جگہ عزاداری ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا آگے آ سکیں گے ایک صلوات پڑھتے ہوئے؟ رحمت فرمائیے تھوڑی سی. اور بلند صلوات نبی کی ذات. چار چیزیں ہیں جو سماج کو کھوکھلا کر رہی ہیں, جو معاشرے کو برباد کر رہی ہیں, اور ان چاروں چیزوں کے خلاف امام حسین نے قیام کیا ہے. امام نے اپنی جان دی ہے ان چاروں بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے. سب سے پہلی کمزوری معاشرے کی نااہلی, نااہل لوگوں کے ہاتھ میں معاشرہ, جو اس قابل نہیں تھا کہ اسے اس منصب پہ بٹھایا جائے, جو اس لائق نہیں تھا کہ وہ اسے اس کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے. سب سے بڑا اور سب سے پہلا مسئلہ پرچی کی بنیاد پر, پیسے کی بنیاد پر. کسی کی پرچی کوئی اور بھیجتا ہے, اس کی پرچی اس کے باپ نے لگائی تھی. میرا مجمع تو مجلسی مجمع ہے نا, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے پاک ممبر پہ کچھ ایسے نام لے لیں. توجہ کریں نا آپ, تھوڑے سے توجہ بڑھائیں نا. اس کی پرچی اس کے باپ نے بٹھا دیا اس جگہ پر, اس قابل ہی نہیں ہے. سارے عالم اسلام کو, مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے میں, آزمائش میں ڈال دیا, اور ایک مرتبہ رستہ بدل دیا, مسلمانوں کی سوچ کا رستہ بدل دیا. نااہلی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا. کون کہاں بیٹھا ہوا ہے, کس کو کہاں بٹھایا جا رہا ہے, یہ اس قابل بھی ہے, اس کا اہل بھی ہے. اس کی جو شناخت ہے یہ کربلا سے ملتی ہے. خبردار کربلائیوں, حسینیوں, آپ سے اور اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں, کسی ایسے بندے کو اپنا بڑا مت ماننا جو اہل نہ ہو. اہل نہیں ہے بس. دوسرا عنوان ہمارے معاشرے کی بربادی کا وہ ہے کرپشن. اہل اگر ہو بھی, قابل بہت ہے, پڑھا لکھا بہت ہے,
تمام مراحل اس نے اپنی اہلیت کے گزارے ہیں. کرسی پر آ کر بیٹھ گیا, اس وقت تک وہ اہل تھا, مگر اس کرسی کی گرمی نے اسے رشوت خور بنا دیا. کرپشن, بدعنوانی, یہ معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے. ناراض تو نہیں ہو رہا ہے کوئی؟ یہ معاشرے کو, بدعنوانی, کرپشن معاشرے کو برباد کر رہی ہے. حرام خوری, رشوت خوری, ان مالک کی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ قیامت میں مال کے بارے میں سوال ہوگا. کہاں سے کمایا, کہاں سے کمایا؟ بہت بری حالت ہے اس وقت. مجھے کچھ دیر کے لیے میرا مجمع برداشت کرے. اس وقت ہمارے معاشرے کی بہت بری حالت. یعنی 100 روپے اگر پاس ہوتے ہیں کسی کام کے, خدا نخواستہ اگر کوئی اس مجلس میں بیٹھا اور اس بیماری میں مبتلا ہو, میں اسے مولا عباس کا واسطہ دے رہا ہوں کہ تمہیں پیسہ اتنا ملے گا تمہارا تصور نہیں ہوگا, حرام کھانا بند کر دو. پیسہ اتنا آئے گا کہ تم سے سمجھے گا نہیں. ضمیر بھی مطمئن ہوگا, ضمیر بھی مطمئن ہوگا, بچوں کو بھی حلال کھلاؤ گے. جی 100 روپے پاس ہوئے کسی کام کے لیے, اس میں 25 روپے وہاں لگے ہیں, 75 روپے کھا گئے. کاغذوں میں 100 روپے دکھائے جا رہے ہیں. پوری چین ہے بھائی, پورا ایک سلسلہ ہے. اس کو اتنے, اس کے اتنے, اس کو اتنے. میرا مقام نہیں ہے, شان نہیں ہے کہ میں زیادہ رکوں اس موضوع پر. اصلی بات آپ تک پہنچ گئی. کہاں سے کما رہے ہو, کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ شہریوں کا حال دیکھیں کیا ہے. میں ابھی ایک میٹنگ میں کچھ حفاظتی اداروں کی کچھ شخصیات کے ساتھ ایک ملاقات میں تھا. میں نے ان سے کہا حضور پورا پاکستان پوری طرح لے لیجیے آپ, وہ جو ہو رہا ہے تو کم سے کم ہمارے شہر, ہماری گلیاں کینٹ کی طرح تو نظر آئیں گی. میں نے کہا پورا لے لیجئے نا, ہمیں تسلی ہوگی کہ پوری مملکت کسی کے پاس ہے. حالت دیکھیے شہریوں کی کیا ہو رہا ہے. میں بھی آج اتفاق سے دیکھ رہا تھا, جو بارشیں پورے ملک میں ہو رہی ہیں, وہ رکشے کا ٹائر ایک گڑھے میں گیا, پورا رکشہ الٹ گیا ایسے. اس میں چھوٹے چھوٹے بچے, عورتیں, ان کو وہاں نکالنا مشکل ہو گیا اس میں سے. پتہ نہیں کوئی زندہ بھی رہا, کون کیا حالت ہوئی ہوگی اس میں. روڈ رستے صحیح نہیں ہیں, تھوڑی سی بارش ہو پورا شہر ڈوبنے لگتا ہے. مجھے یہ کوئی سرکاری میٹنگ نہیں ہو رہی, اس لیے مجھے اس سے زیادہ نہیں بولنے دیں. حرام, نااہلی, بدعنوانی یعنی رشوت خوری, اس نے ملک کو تباہ کر دیا. اور تیسری بات بتاؤں, کاہلی, سستی. یہ اہل بھی ہے, حرام بھی نہیں کھاتا, مگر سست ہے. صبح 8 بجے کا آفس ہے, یہ 12 بجے آتا ہے. 5 بجے تک بیٹھنا تھا, یہ 2 بجے چلا جاتا ہے. اور وہ 2 گھنٹے میں بھی اپنے دوستوں کو بلا لیتا ہے, آؤ ذرا چائے پیئیں گے. اور وہ جو بیچارہ مثال کے طور پر کراچی پہنچا ہے, کند کوٹ سے, عمر کوٹ سے, کشمور سے 4 بسیں بدل کر اور 2 لوگوں سے قرضہ لے کے کہ کرایہ بھی نہیں ہے, اسے کہتے ہیں کل آ جانا. وہ بیچارہ بلایا تھا, تم نے خود بلایا تھا, تمہارا کام تھا نوکری, تم اسی کی تنخواہ کھا رہے ہو. ہے ہی نہیں. میں ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی نئی باتیں کر رہا ہوں. اتنا معاشرہ خراب ہو چکا ہے کہ جیسے یہ میں کوئی آسمانی باتیں کر رہا ہوں. اب وہ بیچارہ کشمور سے چل کے پہنچا ہے ہیڈ آفس, سرکاری صوبائی دفتر میں, مثلا کسی بڑے مرکز میں, اور اسے کہہ رہے ہیں کل آ جانا. اب یہ کل تک کہاں ٹھہرے گا؟ تم نے سوچا, تمہیں احساس ہے کہ کل تک یہ کہاں ٹھہرے گا؟ یہ کھائے گا کہاں تک, کہاں سے کل تک؟ اور پھر کل بھی جب آئے گا تو کہیں گے وہ فائل مل نہیں رہی ہے, 1 ہفتے بعد آ جانا. تمہارے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ بیچارہ کس مشکل میں ہے. اور جیسے ہی کہیں سے کوئی فون آ گیا تو فوراً فائل سامنے تو رکھی تھی. یہ ملک چل رہا ہے, یہ ملک ہے, ایسے چلتے ہیں ملک. نااہلی, کرپشن, کاہلی, سستی, کام نہیں کر رہے ہیں. اور چوتھا عنوان ہے خوف.
یعنی اہل بھی ہے، سست بھی نہیں ہے، کرپٹ بھی نہیں ہے، مگر کسی کے دباؤ میں ہے۔ یہ چاروں دیواریں حسین نے گرا دی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا۔ تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں۔ پہلا سوال عمر، پھر جوانی، پھر مال، پھر معصوم فرماتے ہیں ان ولایتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہے۔ بتاؤ ہم نے تمہیں علی دیا تھا، بتاؤ ہم نے تمہیں اہل بیت کی محبت دی تھی۔ نبی مکرم نے، میرے نبی نے ساری زندگی کہا میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ تم تو اتنا بھی خیال نہیں رکھتے کہ ان کے مطابق نماز ہی پڑھ لو، تم تو اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ ان کے مطابق روزہ کھول لو۔ نہیں عزیزان گرامی، اہل بیت کی محبت کے بارے میں کل قیامت میں روکو انہیں، روکو، وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال ہوگا۔ اور سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ سوال ہوگا یومئذ عن النعیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس کے بعد ان سے بالتحقیق بالضرور نعمت عظمیٰ کے بارے میں سوال ہوگا، سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت وہی تو ہے کہ جو غدیر کے میدان میں اللہ نے کہا اتممت علیکم نعمت، میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کو محبت علی کہا جاتا ہے۔ ولایت مولا علی اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ کل قیامت میں مولا علی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ تم نے علی کے ساتھ کیا کیا، علی کو کیسے مانا، علی کو کیسے یاد رکھا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ قرآن مجید سورہ مبارکہ، مولانا سید مظہر عباس نقوی صاحب کو سبق سناؤں، ان سے دعا لوں۔ سورہ مبارکہ الفرقان میں آیت نمبر 30 میں نبی مکرم کی شکایت کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ قیامت میں سرکار اپنی امت کے بارے میں شکایت کریں گے۔ عجیب آیت ہے، کیا؟ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رحمت للعالمین۔ اور شکایت، اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ کوئی بڑا ہے، بہت کوئی بڑا مسئلہ ہے جو رحمت للعالمین بھی قیامت میں شکایت کریں گے۔ اور شکایت کیا کریں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو اکیلا لے لیا تھا، میں نے اسے علی کے ساتھ دیا تھا۔ میرے بعض دوست جو ہے نا اس کی تشریح کرتے ہیں کہ میری قوم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ نبی یہ شکایت کریں گے، کہاں چھوڑ دیا؟ یہ جتنا قرآن آج پڑھا جا رہا ہے اب سے 600 سال پہلے نہیں پڑھا گیا۔ سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب یہ قرآن ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ خود ہمارے پاس اس وقت پورے پاکستان میں 1000 حافظان قرآن شیعہ بچے ہیں، ہمارے بھائیوں کے پاس اور زیادہ تعداد میں حافظان قرآن ہیں۔ آہستہ آہستہ ہمارے بچے، ہماری قومیں، ہمارے قوم کے افراد سب قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یہ تو قیامت میں شکایت ہوگی۔ یہ تو سلسلہ جو ہے وہ مسلسل قرآن خوانی کا پڑھ رہا ہے، اور زیادہ قرآن پڑھا جائے گا تو قرآن تو بہتر پڑھنے کی طرف اور سمجھنے کی طرف بہتر ماحول ہے۔ تو پھر قیامت میں نبی یہ شکایت نہیں کریں گے کہ یا رب ان قومی ھذا اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ جی اتخذوا ہے، لے لیا ہے، ھذا القرآن، میری قوم نے اس قرآن کو لم یتخذ تھوڑی ہے کہ میری قوم نے قرآن نہیں لیا، میری قوم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو میری قوم نے اکیلا لے لیا۔ مہجور کہتے ہیں تنہا کو، وہ ہجران کی کیفیت میں ہے، وہ ہجران کی کیفیت میں ہے، وہ تنہائی کی کیفیت میں ہے۔ جی میری قوم نے اس قرآن کو اکیلا لے لیا، میں نے اسے اکیلا نہیں دیا تھا، میں نے تو اسے علی کے ساتھ دیا تھا۔
میں نے تو اسے اہل بیت کے ساتھ لیا تھا. شکایت یہ ہوگی کہ قرآن لیا مگر اہل بیت کو نہیں لیا. قیامت میں نبی کی شکایت کا شکار ہوں گے وہ لوگ کہ جو اہل بیت سے دور ہیں. عزیزان گرامی، سب سے بڑی نعمت وہی ہے کہ جو غدیر میں نبی نے پیش کی، جس کو ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ پروردگار تو نے ہمیں نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے. جی، یہ جو مجلسیں ہیں، یہ جو ہمارا جمع ہونا ہے، یہ اس کیفیت میں بہتری کا مسلسل سفر ہے. میں جہاں آج کھڑا ہوں اس پورے مجمع میں ہر ایک کی کلاس علیحدہ ہے. یہ مجمع ہے مگر ہر شخص علیحدہ علیحدہ سوچ رہا ہے. یعنی یہ اجتماعیت میں انفرادیت ہے، یہ انفرادیت میں اجتماعیت ہے. ہم بیٹھے ایک جگہ ہیں مگر ہماری سوچنے کا انداز سب کا علیحدہ ہے. ہر ایک کے سوچنے کا انداز اس کی پچھلی معلومات کے مطابق. توجہ چاہوں گا آپ سے، پچھلی معلومات کے مطابق ہم سب کا، مثلا بچے بیٹھے ہیں، ممکن ہے کہ صاحب 4 باتیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلی کیا بول رہے تھے یہ، اس لیے کہ ان کے پس منظر میں، ذہنی پس منظر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے. لیکن کچھ بھی اگر پس منظر کے اندر ایک بات ہے تو اب اس کے بعد والا مرحلہ اگر اسے مجلس میں مل رہا ہے تو اس کی معرفت اب اس دوسرے درجے میں داخل ہوئی. تو ہم بیٹھے تو ساتھ ہیں مگر ہم اجتماعیت میں انفرادیت کا عنوان کرتے ہیں. ہر ایک کی کلاس علیحدہ ہے. بھائی سب ایک جیسے نہیں ہیں، اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا ہے. ہر ایک کا مقام اس کی معرفت کے مطابق ہے. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جب سلمان اور ابو ذر ایک جیسے نہیں ہوتے؟ ایک اور صلوات نبی اور آل نبی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو اب کیا کریں کہ ہماری جہاں جہاں ہم ہیں اسے ایک قدم آگے آ جائیں. اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ مجلس اعزا ہے. یہ مجلس اعزا اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ایک صلوات اور نبی اور آل نبی پہ دیا. تشریف لائیے مولانا عطا حسین بلاغی صاحب. مولانا عطا حسین بلاغی صاحب ایک بہترین مضبوط، ان کو اللہ نے گلا بڑا منفرد عطا کیا ہے. اللہ ان کے سینے میں، ان کے گلے میں، ان کی پڑھائی میں ایسے ہی اپنے کرم کے ساتھ تسلسل عطا فرمائے. ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو، ان کے متعلقین کو اپنی امان میں رکھے. آپ سب کے لیے، مولانا کے لیے، مولانا قبلہ مظہر عباس نقوی کی صحت کاملہ کے لیے، ثابت شاہ صاحب، صدیق شاہ صاحب، آپ سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے اور حاجات اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرمائے. دعا کریں اور اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. مولانا تشریف لے آئے ہیں، لہٰذا ویسے بھی میں بہت دیر سے آپ سے بات کر رہا ہوں. شاید اس وقت مجھے 40-45 منٹ ہو گئے، تو اس سے زیادہ آپ کو زحمت بھی نہیں دینا. بات بہت روشن ہے. ہم جہاں جہاں ہیں نا، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک کی معرفت مختلف ہے. ہر ایک جگہ بیٹھ کر مختلف ہے. ہم ایک جگہ بیٹھے ہیں مگر مختلف خیالوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ مختلف خیال ہماری پچھلی معلومات کے مطابق ہے. اسی لیے بار بار ہم مجلس میں آتے ہیں کہ ہمارے علم اور ہماری معرفت اور ہمارا خیال اور بہتر ہو جائے. اسی کو معرفت کے مرحلے کہا جاتا ہے، اسی کو مراحل معرفت بھی کہا جاتا ہے. تو ہم جتنے لوگ ہیں نا، سب کے ذہن میں علی مختلف ہیں، سب کے ذہن میں مولا علی مختلف ہیں. اب یہ جو مختلف مولا علی ہیں، اور یقیناً کوئی ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اور یہ نبی نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا. ما عرف اللہ الا انا والی. اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے میرے اور علی. ما عرفنی، مجھے کوئی نہیں جانتا، الا اللہ والی، اللہ کے علاوہ اور علی کے علاوہ. ما عرف علیہ، اور علی کو کوئی نہیں جانتا، الا اللہ وانا، علی کو یا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کی معرفت کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کو تو صرف نبی اور علی جانتے ہیں.
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نبی کی معرفت کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم مولا علی کی معرفت کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ ہم جان ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر اللہ کی معرفت چاہتے ہو تو یا نبی کا قول تلاش کرو یا علی کا فرمان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نبی کی معرفت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو یا علی کا فرمان پڑھو. اگر تم چاہتے ہو کہ علی کی معرفت بڑھے تو یا قرآن پڑھو یا نبی کا فرمان پڑھو. یعنی یہ ایک دوسرے کو سمجھا سکیں گے. لہٰذا یہ تو ہم دعویٰ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم پہچان لیں گے. یہ تو اتنا گہرا سمندر ہے, اتنا گہرا سمندر ہے, اس میں جانے والا واپس آ جائے یہ بہت مشکل ہے. مگر کام یہی ہے کہ کم سے کم اس میں اترنے کی تو کوشش کی جائے, اور اتر کر ڈوبنا نہیں ہے, اتر کر ڈوبنا نہیں ہے. یا تہ تک جانا ہے یا پار لگنا ہے. تھکے نہیں بیٹھے تو مجھے اپنے ہی 2 مصرے یاد آ رہے ہیں. تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کہہ لیتا ہوں, شعر کہہ لیتا ہوں. عرض کیا تھا کہ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. بھائی شعر کو شعر کی طرح سنیے گا. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر, شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. اور جس شعر کی خاطر میں نے مطلع سنا دیا آپ کو, وہ شعر یہ ہے کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے. جی, ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے, ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا. ڈوب کر پار, ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. آپ خیرپور میں مجلس پڑھ رہا ہوں, خیرپور والے شعر نہیں سنیں گے تو کون سنیں گے. تو اسی کلام کا ایک شعر اور بھی کہہ دیتا ہوں کہ ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں, ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں, اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر. اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر. اور ان جوانوں اور بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے. تھوڑی گردن ہلاؤ بھائی. ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے, خود کو مضبوط بنا شمس و قمر پیدا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہ آپ کو اچھا رکھے, خوش رہیں. ہماری تو ذہن و دل کی تسکین ہی کربلا کا ذکر ہے. دل بجھا بجھا تھا, پریشانیاں بڑھ گئی تھیں, دل ڈوب رہا تھا. مولا رضا کا قول یاد آ گیا, جب ہمیں دنیا تمہیں گھیرنے لگے تو فب کے دل حسین, تو میرے جد حسین پہ رو لینا, تمہیں دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تمہارا ذہن ہی وہاں سے ہٹ جائے گا جس طرف تمہارے ذہن نے تمہیں الجھایا ہوا تھا. میرے جد حسین کو رو لینا. کسی مذہب کے کسی بزرگ نے اگر رونے سے روکا ہے نا, تو وہ کیونکہ اس بزرگ کو مانتے ہیں تو ان کی مرضی ہے کہ نہ روئیں. لیکن ہم جن کو اپنا بڑا مانتے ہیں انہوں نے امام حسین پہ رونے کا حکم دیا ہے. امام سجاد سے لے کر اور امام زمانہ تک ہر امام نے حسین مولا پر مرثیہ پڑھا ہے. اور صرف مرثیہ نہیں پڑھا, رونے والوں کو حوصلہ دیا ہے اور فرمایا تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. یعنی یہ یہاں تک کی گفتگویں کی ہیں ائمہ نے اپنے چاہنے والوں سے. تم مجلس میں بیٹھے تھے, روئے نہیں. مولا مجھے رونا نہیں آیا. تو پھر حضرت اس کو دعا دیتے تھے, یا اللہ اسے میرے جد پہ ٹپکنے والا آنسو ہو رہا. یہ کوئی کم بات ہے. حضرت رباب زوجہ امام حسین علیہ السلام, انہوں نے روزانہ بی بی مرثیہ پڑھتی تھی. روزانہ بی بی رباب مدینے میں مرثیہ پڑھتی تھی. اور کنیزیں, بیبیاں,
اہل حرم آ کر بی بی کا مرثیہ سنتے تھے۔ کبھی کبھی امام سجاد بھی جب بی بی مرثیہ پڑھ رہی ہوتی تھی تو ماں کا مرثیہ سن کے روتے تھے۔ ایک دن اپنی کنیز کو بلا کر کہا کہ جب میں مرثیہ پڑھتی ہوں تو یہ بیویاں جمع ہو جاتی ہیں، ان کے لیے کل سے شربت بناؤ۔ ہاں، تو اس کنیز نے کہا بی بی انہیں شربت پیش کرنے کا آپ کا جو حکم ہے اس کی علت اور حکمت کیا ہے؟ فرمایا یہ جب کچھ کھائیں گے کچھ پئیں گے تو میرے حسین پہ اچھا روئیں گے۔ ہاں عجیب، ان کی پذیرائی کرو، انہیں نیاز کھلاؤ، یعنی وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح امام حسین پہ رویا جائے۔ یہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں نا، یہ آپ کا دل نرم کرنے کے لیے اہل بیت نے نظام بنایا ہے۔ جو قوم روتی ہے وہ پھر کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ دنیا میں چلے جائیے، امام حسین کے عزادار سارے مسلمانوں میں بہتر مسلمان ثابت ہوئے۔ مسلمانوں میں سب سے اچھا چمکتا ہوا چہرہ اگر کسی کا ہے تو وہ حسین مولا کے عزاداروں کا، اس لیے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ تو جو کسی کو تکلیف نہ دے وہی سب سے اچھا انسان ہے، جو انسانوں کے لیے اچھا ہے وہی سب سے اچھا انسان ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اس عزاداری اور اس مجلس کا اور اس گریے کا ایک فلسفہ ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، چلیے میرے ساتھ ذرا شام کے بازار چلیں، اس لیے کہ پہلی سفر کو کہتے ہیں کہ قافلہ شام پہنچا۔ عزادارو، امام سجاد پر سلام ہو، میرے مولا نے کیا کیا منظر نہیں دیکھے۔ کہیں بہن اونٹ سے گری، کہیں چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ سے گرے۔ اللہ آپ کو شام لے جائے۔ جب آپ بی بی کی زیارت کو جائیں، میں کچھ سال پہلے اجرکم اللہ کچھ سال پہلے لبنان کے رستے سے، کیونکہ رستہ بند تھا، فلائٹیں نہیں تھیں، تو ہم بالابک سے لبنان سے ہم دمشق آئے، شام آئے۔ تو لبنان کا بارڈر شام کے لیے جب ہم کراس کر رہے تھے تو وہاں میں ایک رات رکنا پڑا۔ تو ہمارے قافلہ سالار نے کہا کہ یہاں دو زیارتیں بھی ہیں، ایک تو وہ جگہ ہے کہ جہاں امام حسین کا سر رکھا گیا تھا اور بیویوں کو ٹھہرایا گیا تھا، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اور دوسری زیارت امام حسین کی دو بیٹیوں کی زیارت، ایک کی عمر 14 سال تھی، ایک کی عمر 9 سال تھی۔ یہ دونوں بچیاں یہیں دفن ہیں، زریاں بنی ہوئی ہیں، مزار بنا ہوا ہے۔ ہم زیارت کرنے کے لیے گئے تو میرے ذہن میں سوال آیا کہ یہاں یہ بچیاں کیسے آ گئی ہیں؟ تو جب ہم نے تاریخ پڑھی تو معلوم ہوا یہ دونوں بچیاں، ان میں سے ایک اونٹ سے گر گئی تھی اور پچھلے اونٹ نے ان پہ پیر رکھ دیا تھا، اور ایک بچی کے سر پہ پتھر مارا گیا، پتھر برسائے جاتے تھے نا بیویوں پر، تو ایک بچی کے سر پہ پتھر لگا، سر سے اتنا خون بہا کہ یہ بچی وہاں شہید ہو گئی۔ اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں، بیٹیوں سے باپ کا جو پیار ہوتا ہے وہ ایک محاورہ ہے۔ زلجنہ بھی خبر شہادت لے کر آیا تو خیموں میں ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی، اور زمین پہ ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو۔ بی بی باہر آئیں اور جناب سکینہ نے بابا کا خالی گھوڑا دیکھا نا تو گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا جواد ابی هل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، میرے حصے کی مجلس مکمل ہو گئے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ میرے مولا سجاد نے جب پوچھا گیا نا کہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی تو 3 مرتبہ فرمایا الشام، الشام، الشام۔ شاید مولا سجاد نے 3 مرتبہ اس لیے فرمایا ہو، بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ بازار میں کیا ہوا، دربار میں کیا ہوا اہل بیت کے ساتھ، اور زندان میں کیا ہوا، ایک ایک مثال لے لیجئے اور میں آپ سے رخصت لے لوں۔ شام کے بازار میں سجاد مولا فرماتے ہیں چھتوں سے پتھر اور انگارے پھینکے جا رہے، چھتوں سے پتھر اور آگ پھینکی جا رہی۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک انگارہ میرے سر پہ آ کے گرا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں پکارتا رہا، میرا سر جل رہا ہے، مگر کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا۔ اجرکم اللہ۔ یہ بازار شام، دربار کا حال سنیں گے۔ امام فرماتے ہیں وہ منظر مجھ سے نہیں بھولتا
جب ایک تشت میں میرے بابا کا سر لایا، جب یزید نے تشت سے رومال ہٹایا تو ہمارے بابا کا سر تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک چوب خضراں تھی، ایک چھڑی تھی اس کے ہاتھ میں، اور اس چھڑی سے میرے بابا کے لبوں کو وہ توہین کر رہا تھا، میرے بابا کے لبوں پر وہ چھڑی مار رہا تھا۔ یہ امام سجاد یہ یاد کر کر کے روتے تھے۔ وہاں ایک صحابی بھی بیٹھا ہوا تھا، زید ابن ارقم۔ جب یہ یزید نے مولا حسین کے لبوں سے توہین کی نا، چھڑی ماری نا مولا کے لبوں پر، تو وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے یزید یہ چھڑی ہٹا دے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ وہ دربار میں ہی شہید ہوئے ہیں، پھر انہیں یزید نے پھر مارا ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے یہ چھڑی ہٹا دے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے ان لبوں پہ نبی کے لب رکھتے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی ان لبوں پر اپنے لب لگاتے تھے۔ یہ ایک دربار شام کا منظر ہے، اور زندان شام کی بس ایک مثال لے لیے۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، آپ پر یہ ضعیفی اور بڑھاپا کیسا ہے؟ تو فرمانے لگے سکینہ کے جنازے نے بوڑھا کیا۔ زندان میں بہن کا جنازہ امام سجاد نے اٹھایا، میری بہن کے جنازے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سارے اہل بیت مدینہ آ گئے مگر سکینہ آج تک زندان میں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔